अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तहकीक। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ीशान गिलानी। जैसा कि आप देखते हैं कि हम अपने प्रोग्राम में मुख्तलिफ़ शोबाए ज़िंदगी के ऊपर सरकारी जो हमारे दफातर हैं उनमें जो होने वाली कारकर्दगी है उसके हवाले से हम बातचीत करते हैं। उसमें मेरा जो साथ देते हैं वो सीनियर सहाफ़ी और तज़किया कार जनाब राना तारिक साहब। सर वेलकम करता हूँ। बहुत शुक्रिया गिलानी साहब। राना साहब, आज जिस इदारे पर हम बात करने जा रहे हैं वो है PHA जी, पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर। इसको गालबन 2015 में बनाया गया। जी जी बिल्कुल। और 2015 से अगर हम बाकी शहरों को छोड़ते हैं, सिर्फ मुल्तान पे ही अगर आते हैं जी जी, तो मुल्तान में इस वक्त ग्रीन बेल्ट्स का, पार्कों का, क्योंकि तमाम तर चीज़ें इन्हीं के अंडर हैं, उनके जो हालात हम देख रहे हैं, क्या उस चीज़ से आप मुतमईन हैं? देखें, इंसान कभी मुतमईन नहीं होता कि भी ये चीज़ हर वक्त कोई ना कोई चीज़ सामने आती रहती है, लेकिन मेरा मुतमईन नज़र ये है कि भी आया सड़कों पे ग्रीनरी है या नहीं है, आपके पार्क्स चल रहे हैं नहीं चल रहे, लोगों का रुझान क्या है। अब मैं तो देखता हूँ कि जो निजी सोसाइटीज़ बन गई हैं उनमें पार्क्स बहुत अच्छे बने हुए हैं, लोग उनकी तरफ रुख ज़्यादा करते हैं। जो सरकारी गवर्नमेंट की जगहों पे जो पार्क्स बने हुए हैं उनके हालात आपके सामने। इतना बड़ा बजट है इनका, ठीक है, पब्लिसिटी फंड ये खुद से इकट्ठा करते हैं, थोड़ी बहुत ग्रांट इनको भी वो भी मिलती है, फिर इनका बोझ ये कहाँ पे पैसा जा रहा है, वो कहाँ पे जो सारी इन्वेस्टमेंट इकट्ठी हो रही है जी, और जो बजट है वो जाता कहाँ पे? पार्क आपके सामने है कि पार्क मुल्तान के जो लोग हैं, आवाम है, उनको कितने पार्क अवेलेबल है। फिर आप चले जाएं इवन के बोसन रोड जो मेन अब इस वक्त रोड बना हुआ है, इस पे आप भी सफ़र करते हैं, आपका घर भी उसी तरफ है, तो कितनी ग्रीनरी है वहाँ पे। वो तो गालबन इन्होंने प्राइवेट किया हुआ, वो जो कुछ कंपनीज हैं प्राइवेट, उनको कहा हुआ है वही मेरे ख्याल में कुछ कर देती हैं और कर, बाकी इनकी तरफ से अच्छा। फिर एक सबसे बड़ा नुकसान जब ये करते हैं, कभी पौधे लग जाते हैं और उसका बड़ा फिर प्रेस रिलीज जारी होती हैं, उसके बाद वो पानी लगाने के लिए टैंक आते हैं, वो आधा सड़क पे पानी गिर रहा होता है, आधा पौधों को लगा ना लगा। अभी आप देख ले सादा वाले बाईपास से हेड मोहम्मद वाला रोड की तरफ जाएं, वो बड़े बड़े इन्होंने खजूर के दरख्त लगाए हैं। आज मैं वहाँ से गुजर के आया हूँ, वो सारे सूखे पड़े, उनको पानी किसी ने नहीं, मेरे ख्याल हफ्ता 10 दिन 15 दिन से जाना आना नहीं होता ना। सीवरेज की खुदाई भी पड़ी हर तरफ, तो कैसे देखे ना सर, हर इदारे की अपनी जिम्मेदारी है ना। सीवरेज वाले वासा की अब जिम्मेदारी है सीवरेज, पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर की जिम्मेदारी है आपका ग्रीन बेल्ट पार्क वगैरह। ये देखें, अब इनको देखें ना कि उसके लिए उनको आना पड़ेगा ना ऑफिस से निकल के, उनको तो भाई वो अफसर ना निकले, टेम्परेचर चेक करें आप। आजकल तो गिलानी साहब मॉनिटरिंग करना कोई मसला ही नहीं है, एक आध कैमरा आजकल से जिस तरह सेफ सिटी के कैमरे लगे हुए, बंदा किसी वक्त जाके सेफ सिटी अथॉरिटी में बैठ के कैमरे से देख लेता है। लेकिन जाना तो पड़ेगा ना फिर ऑफिस से निकल के। वो भी ठंडा है, सेफ सिटी में भी तो AC लगे हुए होंगे, लेकिन देखे ना वो तो जाना पड़ेगा निकल के ऑफिस से। जाना तो जाहिर पड़ेगा सर, और दफ्तर बैठे कागजी रैंकिंग में कुछ नहीं होगा। अभी मुझे बड़ी अफसोस होता है कि जब मैं मुख्तलिफ मराहिल में मुल्तान की ख़ास तौर पर रैंकिंग देखता हूँ तो मुल्तान की रैंकिंग बहुत नीचे है। सफाई सुथराई में गंदा शहर, ज़िले कारकर्दगी में ज़ीरो, ठीक है, जो सिटी की कारकर्दगी है वो ज़ीरो। हॉस्पिटल्स के हालात ये देख लें कि अभी आपने देखा है कि उनको डॉक्टर अमजद को हटा दिया गया है, उनकी नाअहली है या जो भी उन्होंने इंतज़ाम अच्छे नहीं किए, वो लोग वो तो एक अलहदा से इस पे चले हुए कारतूसों को बार बार क्यों इस्तेमाल किया जाता राना साहब? यही मेरे लिए समझ से बाहर है। जब एक एक्सपीरियंस हो गया, अच्छा फिर एक्सपीरियंस भी इस तरह हो गया कि लेटर गवर्नमेंट खुद जारी करती है कि ये नाअहल है, इसको बद इंतजामी पे हमारा या अवाम का इख्तियार नहीं है, वो खुद से जारी करते हैं और फिर उसी पे जारी करने के बाद अपने ही लेटर की हुकूमत नफी कर रही होती है। वजह क्या है उसकी? यही तो मेरी समझ से बाहर। या तो आपने मुझे एक इदारे का लीड करने के लिए चुना, मुझे इख्तियारात दिए और मैं उसके ऊपर प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं करवा सका, उसको उस तरह से बूस्ट नहीं दे सका या उस तरह से वर्किंग नहीं करवा सका, तो फिर मुझे दोबारा क्यों चार्ज दिया जाता है? क्यों मुझे चार्ज इसलिए दिया जाता है ना कि जो ऊपर वाले बैठे हैं वो भी इसी तरह से हैं, उनके भी चार्ज इसी तरह से दिए गए, छीने गए। उन्होंने कहा सब बहती गंगा है, सारे नहाएं धोएं अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है। अच्छा, PHA जो ये पब्लिसिटी के हवाले से जो टेंडर्स करते हैं उससे भी करोड़ों रुपए का इनको बजट, अभी मेरे ख्याल रिसेंटली 24 करोड़ का था, उसको 24 करोड़ पे लेकर आए। जी जी। PHA मुल्तान की अगर मैं बात करूं तो PHA मुल्तान में इस वक्त
کچھ عرصے سے ایک اینٹی کرپشن کی FIR چل رہی ہے جی، جس میں وہ اسامہ وغیرہ اندر ہیں. اسامہ تو جسٹ ایک مہرہ تھا بالکل. در حقیقت جو پس پردہ لوگ تھے وہ آج بھی برجمان ہیں اپنی سیٹس پہ. اور صرف یہی نہیں رانا صاحب، اس میں پچھلے دنوں میرے نوٹس میں ایک چیز آئی ہے، اس کی ہم نے ویریفیکیشن مانگی ہے متعلقہ ڈپارٹمنٹ سے PHA سے کہ آپ اس پہ روشنی ڈالیں کہ ایک شخص کسی بھی سرکاری دفاتر میں سرکاری جاب کر رہا ہو اور اس کو وہاں سے ڈسمس فرام سروس کر دیا جائے تو کیا وہ کسی دوسرے ادارے میں جا کے سرکاری نوکری کر سکتا ہے؟ نہیں، پاسبل ہی نہیں ہے. ہمارے PHA ملتان میں ایسا ہو رہا ہے. کمال ہے. پھر تو اگر آپ پھر تو یہ ہماری بات صحیح بنتی ہے نا کہ اس ادارے کو آج 11 سال بنے ہوئے ہیں، انہوں نے ملتان کو کیا دیا؟ جب ایک آدمی کو حکومت خود ڈسمس کر رہی ہے اور ظاہر ہے اس پہ سخت ایلیگیشن ہوں گے تو اس کو ڈسمس کیا جا رہا ہے، فرام سروس کیا، تو پھر آپ ایسے شخص کو اپوائنٹ کر دیں تو اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب تو سیدھا ہے کہ بھئی اب پہلے تم نے اس ادارے کا بیڑا غرق کیا، اب اس ادارے کا بیڑا غرق کرو. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی چیز سامنے آتی ہے رانا صاحب کہ آپ نے نام لیا اسامہ کا. اسامہ تو جیسے میں نے بتایا کہ ایک مہرہ تھا. اسامہ کو دیگر جو افسران کو ان کو مارکیٹ میں انہوں نے گندا کرنے کے لیے جو ان کا میڈیا ٹرائل چلایا وہ بہت ساری چیزیں ایسی ہمارے سامنے آئی ہیں. کچھ چیزیں ملیں اور کچھ ہم نے خود سے جا کے پتہ کروائیں. شاہ شمس پارک ملتان کا بہت بڑا پارک ہے، بہت بڑا پارک ہے، اور بڑا کسی دور میں جب ہم تو یہ نیا بنا تھا یہاں پہ ٹکٹ لینے کے لیے لمبی لائنوں میں لگنا پڑتا تھا. ایسا ہی ہے، ایسا ہی بالکل. اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. وہاں سے اینٹیں بک گئیں، وہاں پہ جو وہ پول بنا ہوا تھا اس کی اینٹیں بک گئیں. ٹیوبویل تھا، ٹیوبویل کا بھی وہ سارا بیڑا غرق ہو گیا. وہ جو لوہا اترا وہ لوہا بک گیا، چوری ہو گیا. اچھا، وہ جنہوں نے چوری کیا، جنہوں نے وہ اینٹیں بیچی، وہ آج بھی سیٹ پر برجمان ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ 14واں 16ویں اسکیل کا افسر کے پاس اس وقت گاڑی بھی ہے اور 300 لیٹر اسے ڈیزل بھی مل رہا ہے. سمجھ سے بالا تر ہے. ایسے لوگوں کے پاس کون سی گدڑ سنگھی ہے کہ جن کو یہ مراد بھی دی جاتی ہیں اور ان کو پروٹوکول بھی دیا جاتا ہے اور کرپشن بھی کرتے ہیں. دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، پاکستان میں اوور آل جب آپ ان کو بیوروکریسی کو اور اس کو دیکھیں نا تو یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں حصہ کیا ملے گا، ہماری جیب میں کیا ہے، جیب میں کیا آئے گا. انہوں نے کہا کہ جی یہ 300 لیٹر ڈیزل لے رہا ہے تو چلو 100 لیٹر مجھے دے دے گا، 100 کسی 50 کسی اور کو دے دے گا، اس طرح یہ گھر پورا کر لے گا. جب آپ کو یہ چیزیں مل جاتی ہیں اس کے بعد پھر آپ اس افسر کو کیوں پوچھیں گے؟ وہ تو آپ کا ایک لحاظ سے کماؤ پتر ہے نا. کارکردگی کا سوال نہیں ہوگا. کارکردگی کا میں نے ابھی آپ سے پچھلے پروگرام میں بھی گیلانی صاحب یہی کہا کہ ایک ڈی سی جس کی کارکردگی 40ویں نمبر پہ ہے، سب سے بدترین کارکردگی ہے اس کی، اس کو اٹھا کے آپ نے ایک بڑے شہر کا ڈی سی لگا دیا. تو جب یہ جزا اور سزا نہیں ہوگی تو پھر کیسے آپ بہتری لائیں گے؟ بالکل. آپ دیکھیں نا باہر کی دنیا میں کیا ہوتا ہے، وہاں پہ جزا ہے اور سزا ہے. اگر آپ نے جرم کیا ہے تو اس کی سزا آپ کو ملنی چاہے آپ جس لیول کے بھی شخص کیوں نہ ہو. اور اگر آپ سپر ہیں، آپ کچھ بھی ہیں، آپ کو پریزیڈنٹ ہیں، آپ پرائم منسٹر ہیں، اگر آپ نے غلط کام کیا ہے آپ کی اس کو سزا ملنی. اور جب وہاں پہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو پھر اس کا کیا رد عمل آتا ہے کہ عوام کو بھی پتہ ہوتا ہے، عوام بھی مطمئن ہوتی ہے، اور پھر جو افسران تعینات ہوتے ہیں وہ بھی کارکردگی اپنی ٹھیک رکھتے ہیں کہ جزا سزا ملنی ہے نا. اب آپ سعودیہ کی اگزامپل لے لیں کہ جس وقت لوگ اپنی دکانوں کو کھلا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اگر کوئی چور پکڑا گیا تو اس کا ہاتھ کٹنا ہی کٹنا اگر اس پہ ثابت ہو گیا. ہمارے ملک میں کیا ہے، ہمارے ملک میں تو 1840 کے قوانین آج تک چل رہے ہیں. ہم نے تو قوانین آج تک اپنے چینج ہی نہیں کیے. پھر جو ہمارا جو خاص طور پہ پولیس کلچر ہے، پولیس کلچر میں ہم نے اپنا جو تفتیشی سیٹ اپ ہے اس کو صحیح کیا ہی نہیں آج تک. ٹھیک ہے نا، وہ جس طرح جو وہ کہہ دیتے ہیں ضمنی چینج کر دیں، بدل دیں، اس میں کچھ اور لکھ دیں، کسی کو پھنسانا ہے، نامعلوم افراد میں ڈالنا ہے، وہ کر کے عدالت کے سامنے رکھ دیتے ہیں. اب عدالت تو تفتیش کرنے نہیں جاتی. بالکل ٹھیک ہے. یہی مسائل ہمارے پاس اب بھی موجود ہیں کہ جو اعلیٰ حکام بیٹھے ہوئے ہیں، جو اعلیٰ کر رہے ہیں. ابھی میں ایک چھوٹی سی اگزامپل دوں کہ گورنمنٹ کے کاغذ میں ایک ڈرگ انسپیکٹر ہے جو نٹوریس، جس کو نٹوریس کہتے ہیں، سخت ترین کرپٹ آدمی ہے وہ. ٹھیک ہے. اس کے اوپر 70 لاکھ روپے رشوت لینے کا بھی الزام ہے. اس کو اٹھا کے
खानेवाल में हमने TH की हॉस्पिटल में फिर लगाया लगा होगा। दिया। तो इसका मतलब है गवर्नमेंट फिर क्यों कागज काले सर वो करती है? सिर्फ खानेवाल में नहीं लगाया, वो मुल्तान के भी मशहूर मारूफ और एशिया के सबसे बड़ा हॉस्पिटल, नेशनल हॉस्पिटल, इस जगह के भी वो ड्रग इंस्पेक्टर रह चुके हैं। तो बस फिर यही आलमिया है ना, जब आप चीजें नहीं करेंगे, इतने बड़े बजट हैं, फिर इनसे कोई सवाल करने वाला नहीं है। ऑडिट पैराज इतने बनते हैं, उन पे जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, जो पार्लिमान की सबसे बड़ी कमेटी सूबाई सतह पे जहाँ पे जाके ये जवाब दें, वो इनको ब्यूरोक्रेसी उनको भी नहीं किसी ऑडिट वगैरह बने पड़े हैं, वो फाइलें दबी पड़ी हैं और कुछ पूछने वाला नहीं, तो फिर किस तरह से करप्शन रोकेंगे? इस वक्त मुल्तान PHE की क्या सूरत हाल देख रहे हैं? सूरत हाल सर ये देख लेना कि मुल्तान में जो तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली, ये कोई हातमी फिगर नहीं है, 40-50 करोड़ रुपए का सालाना बजट है इनका। ठीक है। कुछ ये खुद प्रोड्यूस करते हैं, कुछ इनको गवर्नमेंट पंजाब देती है, कुछ फिर बीच में स्कीमें चल पड़ती हैं कि इतने पौधे लगाएं, ये करें, वो करें। तो इस तरह से है। तो इसमें जो बड़ा इनका जो खर्चा है वो तनख्वाहों और पेंशन का जाता है, और डीजल वगैरह का, डीजल पेट्रोल का जाता है। उसके बाद आपके पास 10-12 करोड़ रुपया अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन बचता है, जो आप शहर की ब्यूटिफिकेशन पे लगाएं। लेकिन उसमें भी ये होता है कि वहाँ पे भी ये पैसे नहीं लगाते, जो शहर के मौजूदीन हैं उनको कहते हैं कि भी आप कंट्रीब्यूट कर दें, आप बिजनेसमैन कम्युनिटी हो गई, उनको बिजनेसमैन कम्युनिटी हो गई, उनको कह देते हैं कि जी ये कर दें, तो ये बजट फिर बढ़ता है। वो कहते हैं खजाने में तनख्वाहों के पैसे नहीं है। कौन कहता है? वो पिछले दिनों मेरी बात हुई मुतलका शख्स से PHA के, वो कहता है जी तनख्वाह देने के पैसे नहीं है अकाउंट में। ये देखें ना, वो कहते हैं ना कि किसी को हम मौत दिखा के ना बुखार पे राजी करते हैं, हम इसी तरह का वावेला करते हैं। तो फिर ये कैसे बैठे गाड़ियों में कैसे घूम रहे हैं अगर तनख्वाहें नहीं हैं? इनके अखराजात कैसे चल रहे हैं? इनके बच्चे स्कूलों में कैसे पढ़ रहे हैं? इनके इलाज मुआवजे कैसे चल रहे हैं? वहाँ पे स्टाफ की पीछे अमले की अवेलेबिलिटी नहीं है। वो कहते हैं कि अगर कोई बंदा करप्ट है, पिछले दिनों मेरी मुलाकात हुई तो मैंने उन्हें कहा जब आप जानते हैं कि सीट्स खाली हैं, इजाफी चार्ज दिए गए हैं, उन्होंने कहा भाई बंदा ही नहीं है और कोई। तो मैंने कहा अगर बंदे नहीं है तो ये करप्ट लोग काम करते रहेंगे। उन्होंने कहा जी मजबूरी है, इसके अलावा ऑप्शन नहीं। मजबूरी का एक ये है ना कि वो एक मुहावरा है, एक कहते हैं ना कि जी कमाऊ पूत प्यारा होता है। ठीक है, हम चुन चुन के ऐसे लोगों को इन सीटों पे तैनात करते हैं कि जो कमाऊ पूत होते हैं। वो चाहे अमले को रखे, भाई फिजिबिलिटी जो इंचार्ज है, जो हेड है, वो उसने बनानी है ना, उसने तो आगे लिखना है ना कि भाई मेरे पास इतने मुलाजमीन हैं, मेरे पास इतना बजट है, मेरे पास ये है, और अब मुल्तान की आवाम को ये नई चीज़ें मिल रही, तो वो तो हेड ने लिखना है। कैसे करेंगे वो? ये आपने देखा होगा आर्ट्स काउंसिल वाला पार्क, यहाँ पर एक मुद्दत से ये गोलगप्पे और वो गोले वाले खड़े हो रहे हैं, 200 रुपया 500 तो उनसे इकट्ठा किया जाता है शाम को, रात को। तो भाई ये सारा इल्म में देखे ना, घर या दफ्तर आने के लिए निकलते तो है ना अफसरान, जब वो अफसरान निकलते हैं तो उनको फुटपाथों पे लगी हुई रेड़ियां, पार्कों के ऊपर लगी रेड़ियां नजर नहीं आती हैं। वो जब वो इसलिए वो नजर इसलिए उनको नहीं आ रही होती कि क्योंकि वो हिस्सा उनका किसी को फटीक डाल दी कि भाई आज खाना तुमने बनवाना है, आज गाड़ी का पेट्रोल तुमने साहब डलवाना है, तो वो फिर उन फटीकों में चला जाता है। मैं तो हैरान होता हूँ कि भी मैं एक इसी तरह गुजर हुआ मेरा, मुल्तान से मैं बाहर जा रहा था, तो ये सब्जी मंडी जहाँ बनी हुई है उसके साथ फुटपाथ पे लाइनों से रेड़ियां लगी हुई हैं, और वो मुस्तकिल लगी हुई है। वो ये नहीं है कि डेली बेसिस पे लगी हुई है, डेली बेसिस पे वो फुटपाथ क्लियर करना, उन फुटपाथ पे ग्रीनरी लगाना, जहाँ MDA का काम है वहाँ पे PHA का भी काम है, लेकिन नहीं अमल होता। अफसरान, बात ये है कि मैं बार बार कहता हूँ कि हम सिर्फ अपना टेन्योर गुजारते हैं। एक तो आपकी तैनाती का आपको पता ही नहीं है कि मेरा 2 महीने में ट्रांसफर हो, मेरा 4 महीने में, 2 दिन में हो जाए चाहे, ठीक है ना। एक मुस्तकिल कोई फ्रेमवर्क नहीं है कि जो अफसर आए उसको पता है कि जी मैंने 6 महीने रहना है या साल रहना है, इन 6 महीनों में मैंने जवाबदेह होना है और इनका जवाबदेह मैंने जाना है। तो गुड बुक के चक्कर में होता ना कि गुड बुक में आ जाऊं बस मैं, बस गुड बुक में तो फिर आप वो कमाऊ पूत की शक्ल में ही आते हैं ना, कारकर्दगी पे तो गुड बुक में नहीं आता। अब मुझे आप ये बता दें कि अभी हम बार बार एक चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं कि कौन से जो अफसरान हैं जो ज़िले इंतज़ामिया के हवाले से जिनकी कारकर्दगी बुरी है, उन पे कोई पंजाब हुकूमत का कोई आपके सामने आया कोई रिएक्शन? कोई रिएक्शन किसी को सजा दी हो, किसी की इंक्रीमेंट काटी हो, किसी की सर्विस जब्त की गई हो कि यार तुमने तो फंड का भी ज़िया किया, अवाम का भी वक्त ज़ाया किया और उल्टा गवर्नमेंट की भी बदनामी करवा दी? नहीं।
سر یہاں پر تو یہ عالم ہے کہ ایک ایس ایچ او کے اوپر اگر علاقے میں کوئی ایسی چیز ہوتی ہے اس کو وہاں سے ہٹا کے دوسرے تھانے میں ایس ایچ او لگا دیا تو جائے. بس اسی طرح جب پھر چیزیں نہیں ہوں گی، اور پھر کیا پولیس میں صرف ایک ہی ایس ایچ او ہے؟ یہی تو مرنے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ زیادہ تر جو سب انسپیکٹرز ہیں وہ ایس ایچ اوز تعینات ہوتے ہیں. جو انسپیکٹر جنہوں نے لگنا ہے ایس ایچ اوز ان کو دیکھیں اسی طرح جب یہ آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ کیا. اب ملتان کے ڈپٹی کمشنر کی جو سیٹ ہے نا، عموماً اس کو دیکھیں تو یہاں پہ 19ویں گریڈ کے افسر کو ہونا چاہیے. جی ٹھیک ہے. لیکن اس وقت بھی 18ویں گریڈ کا افسر بیٹھا ہوا. ٹھیک ہے. تو جب آپ جونیئرز کو سینئر بنا کے لائیں گے تو پھر جو لانے والے ہیں وہ انہوں نے اپنا کام لینا ہے، نہ کہ انہوں نے کہنا ہے کہ عوام کا کام. یعنی کہ وہ جانتے ہیں کہ ہم کس جونیئر کو کس سینئر کو جونیئر لگا رہے ہیں، جونیئر کی جگہ پہ پتہ دیکھیں نا، کس سینئر کو کس جونیئر کی جگہ پہ لگا رہے ہیں. جب پروفائل جاتی ہے سر تو اس کے اوپر ہر چیز آپ کی لکھی ہوئی ہوتی ہے نا پروفائل پہ کہ بھی اس نے کب امتحان پاس کیا. پھر ہم کیوں واویلا کرتے ہیں کہ وہ عثمان بزدار کے وقت میں ٹینور میں وہ فرا گوگی جو ہے وہ اتنے کروڑ لے کے ڈپٹی کمشنر، ڈی سی کمشنر اور اے سی سٹیز لگاتے رہ گئے. سب سے بڑا المیہ دیکھیں نا کہ جو گورنمنٹ بلیم کرتی ہے نا کہ جی فرا گوگی نے پیسے لے کے لگائے، وہ فرا گوگی تو چلو ملک سے باہر بھاگ گئی. جو افسران موجود ہیں نا یہاں پہ ان پہ پھر انہوں نے کیا کارروائی کی؟ ان کو تو پکڑا جا سکتا ہے کہ بھئی تم نے رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں. اور پھر گورنمنٹ کی میں بھی ایک اس میں سیکشن ہے جس میں رشوت پکڑے جاتے ہیں، اینٹی کرپشن کارروائی کرتی ہے. تو اینٹی کرپشن نے ان کو کیوں نہیں پکڑا ابھی تک؟ کیسے پکڑیں گے؟ وہ گڈ بک میں ہے نا، وہ کیسے پکڑیں گے؟ تو بس تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے محترمہ مریم نواز سی ایم پنجاب جی اچھے کام کر رہی ہیں؟ اب ان کے اچھے کاموں کو بھی اس طرح سے جو ہماری بیوروکریسی ہے وہ اگر زیرو کرے تو یہ تو ان کے لیے آگے الیکشن میں جا کے ان کے لیے مسائل پیدا کریں. یہ سارا کچھ ان کو بھی پتہ ہوگا. کیا یہاں پہ جو ملتان کے عوامی نمائندے بیٹھے ہیں وہ اپنی اعلیٰ قیادت کو نہیں بتاتے ہوں گے کہ جی ملتان شہر میں اس وقت یہ ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے نا. لیکن پھر وہی بات ہے نا کہ جو لوگ لائے جاتے ہیں وہ پھر کسی اور کو جواب دہ ہوتے ہیں. وہ کسی کو بودر نہیں کرتے کہ بھی یہ مریم نواز شریف ہیں یا ہیں. اب آپ دیکھ لیں اتنے بڑے حادثات ہوئے، چھت گر گئی، ابھی 14 بچے وہاں پہ ہوئے، ٹرینوں کے حادثات آپ کے سامنے رپورٹ ہوئے. تو ہم نے کس افسر کے خلاف کارروائی کی؟ یہ تو نہیں ہے. اسی طرح یہ جو پی ایچ اے کا جو سکینڈل ہے، 30 کروڑ روپے کا سکینڈل تھا مبینہ طور پہ رشوت کا اور خرد برد کا. ابھی تک ایک اسامہ کے جو مبینہ طور پہ میرے تک اطلاعات آئی ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ جی مجھے میرے افسران کہتے تھے چیک بنا دو، میں چیک بنا دیتا تھا. ٹھیک ہے. اب ان سے پوچھنے والا یہ ہو کہ بھی اسامہ اتنا بھولا کاکا ہے اور وہ جو لینے والے افسران جو چیک بنوانے والے یا وہ دودھ پیتے بچے ہیں. ایک اتھارٹی جو ہوتی ہے اس میں چیک پاس کرنے کے بھی پروسیس ہوتے ہیں، ایک سائن سے نہیں پاس ہوتا. تو جن لوگوں نے اس سائن پہ چلو اسامہ کو تو آپ نے نشان عبرت کے طور پہ کر دیا، باقی جو اب ملوث ہیں ان کے خلاف کون کارروائی کرے؟ کوئی کارروائی نہیں. جب افسران کو یہ پتہ ہے کہ یار یہ وقتی طور پہ کڑھی میں ابال آتا ہے، اس کے بعد سب ٹھنڈا، تو پھر افسران کی بھی ہمت بڑھ جاتی ہے. وہ پھر 1 روپے کی کرپشن کی بجائے 5 روپے کی کرپشن. وہ کہتے ہیں کون سا احتساب ہونا ہے؟ احتساب ہونا ہے. اور پھر احتساب ہو تو پلی بارگین کا ایک فارمولا موجود ہے، کریں لین دین کریں اور اپنی جان. کیا لگتا ہے آپ کو پی ایچ اے میں کوئی بہتری آ سکتی ہے اس وقت تک جو آپ نے انالیسس کیا اس میں لگتا ہے آپ کو کہ پی ایچ اے میں اس وقت گیلانی صاحب آئے ہوئے ہیں، وہاں پہ ڈی جی بھاولپور سے آئے ہیں، سننے میں لودھرا سے آئے ہیں، یہ ادھر ملتان پارک اینڈ گارڈن جی وہ لودھرا سے سننے میں آیا کہ بڑے نفیس آدمی ہے. کیا لگتا ہے کوئی بہتری آئے گی یا وہی جو پرانی بھیڑ چال چل رہی ہے وہی چل رہی ہے؟ دیکھیں نا کہ سسٹم میں مافیاز موجود ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. جب تک آپ ان مافیاز پہ ہاتھ نہیں ڈالیں گے اور جب ایک کسی افسر کو یہ کنفرم ہوگا کہ میں جو بھی کام کروں گا گورنمنٹ کی بہتری کے لیے تو مجھے ہٹایا نہیں جائے گا یا میرے اوپر میرا تبادلہ نہیں کیا جائے گا، تب تو پاسبل ہے. ادروائز 15 میں یہ قائم ہوا تھا، 2026 11 سال میں جو انہوں نے 11 سال میں کیا وہ اب اگلے 11 سال میں بھی وہی کر لیں گے. 2 مہینے ایک افسر آئے گا، 4 مہینے ایک افسر آئے گا. ایڈ ہاکزم پہ چلاتے ہیں. وہ جو ان سے پہلے اللہ بخش تھے یا خدا بخش، ٹھیک ہے، وہ ADCG تھے نا، وہ تو اضافی چارج. ہمارے ہاں یہی تو سب سے بڑے پرابلم ہے کہ ہم مستقل تعیناتیاں نہیں کرتے، ایڈ ہاکزم پہ ہم چیزیں چلاتے ہیں. 4.5 لاکھ کے 3,85,000 کے اگر آپ نے 2 عدد 2 پیس کا کپڑا لے کے پہننا ہے
تو آپ کام کیسے کریں گے؟ امپورٹڈ آپ نے جوتے پہننے ہیں تو بس تو پھر یہ عوام کا ہی دیکھیں نا، سرکاری گاڑیوں کو ایکسیڈنٹ کروانا ہے ذاتی استعمال کر کے، اور اس کے بعد ان کو کھڑا کر دینا اور ٹھیکیداروں سے پیسے بھروانے، تو وہاں پر تو بہتری پھر آپ بہتری نہیں آ سکتی۔ یہ تو دیکھیں نا، پھر یہ تو پورا نظام ہی تبدیل ہونے کی ضرورت ہے۔ اس میں پھر گورنمنٹ کو، جو حکومت پنجاب ہے، ان کو بھی تگے دو کرنے کی نہیں کوشش کرنی چاہیے۔ وہ ایک نظام کو ٹھیک طریقے سے مینیج کریں، ہر روز نئی چیز لے آنی، پرانے کو ہٹا دینا، یہ سلسلہ ختم کریں۔ یہ حکومت اپنے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ جی حکومت کے لیے دیکھیں نا، کل کو الیکشن ہونے ہیں، سال 2 سال کارکردگی سامنے آئے گی، کارکردگی عوام تو کہے گی کہ جی آپ نے ہمارے لیے کیا، اور جو یہاں پہ موجود نمائندے ہیں ملتان کے، ان کے لیے بھی پرابلم ہوگا۔ بالکل، سوشل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا، اور ہر چیز ریکارڈ پہ پڑی ہوئی ہوتی ہے۔ آج میں اور آپ گفتگو کر رہے ہیں، 10 سال پیچھے چلے جائیں، اگر تو نکال کے کہہ دیں گے جی اس وقت تو آپ نے یہ کہا تھا، اب آپ یہ بات کر رہے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو یہ چیزیں خود دیکھنی چاہیے، لیکن وقت گزاری ہو رہی ہے، میرا خیال ہے کہ وقت کو دھکا دیا جا رہا ہے۔ جب تک آپ پرماننٹ بیسس پہ، اور میں بار بار پھر ایک بات کرتا ہوں، یہ پبلک پاپولر پالیٹکس سے جب تک باہر نہیں نکلے گی حکومت اور نمائندے، عوام اسی طرح خار ہوتی رہے گی۔ جی آخر میں رانا صاحب، کل دیکھنے میں آیا ہے کہ ایک میڈیا ہاؤس نے رات گئے ایک لسٹ جاری کی، اور اس میں تقریباً 36-37 کے قریب وہ ورکرز کو نکال دیا گیا۔ کیا کہہ رہے ہیں، سمجھتے ہیں آپ اس وقت جس طرح کے کرائسس سے ہمارے جو میڈیا کے دوست ہیں، ہمارے ساتھ جو کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے، جس طرح سے انہیں فائر کیا جا رہا ہے، اس طرح سے بے روزگاری میں تو مزید دن بدن بحران نہیں پیدا ہوتا؟ یہ تو گورنمنٹ کو بھی دیکھنا چاہیے، کوئی لا بنانا چاہیے کہ بھی آپ ایک دم بس ایک جنبش قلم سے آپ نے کیا اور اتنے بندے باہر کر دیے۔ دیکھیں نا، ایک طریقہ کار ہوتا ہے، کوئی سروس میں آتا ہے یا جاتا ہے تو وہ پہلے نوٹس دیتا ہے کہ بھئی ہم یہ سلسلہ کر رہے ہیں، لیکن چونکہ یہاں پہ کوئی قانون تو ہے نہیں، جنگل کا قانون ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ پروفیشنلزم ختم ہو گیا میڈیا کے اندر، ٹھیک ہے نا، خاص طور پہ بزنس مین کمیونٹی آ گئی ہے، اور بزنس مین دیکھتا ہے اپنا فائدہ، اس کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے، کتنا نقصان ہو رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جی اگر میں ایک آدمی سے کام لے رہا ہوں اور وہی کام 15 بندے اگر بھی کر رہے ہوں، تو وہ کہے گا کہ میں ایک آدمی کو پیسے کر لوں۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو مجھے نظر آتا ہے، وہ ہمارے میڈیا میں یونٹی بھی نہیں ہے۔ ہاں یہ تو ہے، اس کا فقدان ہے۔ ٹھیک ہے نا، آپ مثال کے طور پہ وہاں پہ 50 لوگ ہوں گے، تو 36 یا 37 کو فائر کر دیا، 13 یا 14 نے شکر ادا کیا ہوگا کہ چلو یار ہماری نوکری بچی۔ انہوں نے یہ نہیں کیا ہوگا کہ نہیں جی ان کو نکالا ہے تو ہم بھی جا رہے ہیں۔ جب اس طرح کا ہم سلسلہ یونٹی کا کریں گے نا، یہ بیانات دینا، یہ فارمیلٹیز پوری کرنا، یونین موجود ہے، مذمتی بیان جاری کر دیتی ہیں، یہ حل نہیں ہے، لیکن یہ حل نہیں ہے۔ دیکھیں نا، غریب کا جب بچہ، خاص طور پہ اگر میرا بچہ بھوکا مر رہا ہوگا نا، تو میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ گیلانی صاحب کے پاس ہے یا نہیں ہے، میں آپ مر جاؤں گا یا مار دوں گا۔ بالکل ایسا ہی۔ تو یہ اس نہج پہ آپ کو میری مذمتی بیان کی یا اس کی پروٹیسٹ کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ کے گھر میں آپ کا بچہ بھوکا بیٹھا، میں مذمتی بیان جاری کر رہا ہوں۔ میڈیا کی یونٹی ضروری ہے، میڈیا کو یونٹ ہونا چاہیے، اور اس کے بعد یہ جو لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے لیے آواز بھرپور طریقے سے اٹھانی چاہیے، اور یہ صرف زبانی گلی باتی نہ ہو، یہ پریکٹیکلی چیزیں ہوں۔ پھر جا کے اس کے بعد میڈیا کے مالکان بھی دیکھ لیتے ہیں یار کوئی بولتا تو ہے نہیں، کیا کر سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں۔ جب ان کو پتا ہوگا کہ ہمارا سسٹم ہی اسٹک آف ہو جائے گا، تو پھر وہ بھی 100 دفعہ سوچیں گے نکالنے کے لیے کہ یار اگر یہ ہم نے ان کو نکالا، باقی تو ہمارا سسٹم چوک ہوتا ہے۔ کوئی ایک دم سے تو وہ پوری ٹیم اٹھا کے نہیں لے آئیں گے۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ میڈیا پہ اس وقت کافی عرصے سے زوال چلا ہے۔ جی زوال، یہ روز دیکھتے ہیں ابھی کوئی نہ کوئی میڈیا ہاؤسز سے کافی سارے جو دوست احباب ہیں ہمارے، ان کو نکالا جا رہا ہے، فائر کیا جا رہا ہے۔ جی بالکل، یہ وجہ یہی ہے نا کہ جس طرح مالکان آ گئے بزنس مین، جب پروفیشنلزم ہی نہیں ہوگا جس پہ آپ دیکھیں نا کہ ایسے ادارے جو پاکستان کے بننے سے پہلے بھی قائم تھے اور پاکستان جیسے ہی بنا وہ بنے ہوئے تھے، وہ آ کے اپنے اداروں میں مینیجرز، ایڈیٹر کی جگہ مینیجرز بٹھا رہے ہیں۔ بالکل، تو پھر آپ ان سے کیا توقع کریں گے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو پھر حکومت کو بھی یہ دیکھتی ہے سوشل میڈیا پہ، تو پھر آپ نے جو مجھ سے بات کی نا کہ جو سوشل میڈیا پہ لوگ آواز اٹھاتے ہیں، وہ اگنور کر دیتے ہیں کہ شاید یہ ذاتی رنجش ہے، لیکن ایک اخبار یا کوئی چینل جب وہ رپورٹ کرتا ہے
تو گورنمنٹ کے بھی کان کھڑے ہوتے ہیں، اور میڈیا مالکان اب یہ کہتے ہیں کہ یار ہمیں تو خبر سے کوئی دلچسپی، ہمیں یہ بتاؤ بزنس کیا لے کے آئے گے۔ تو جب یہ صورتحال ہوگی تو وہاں نظام کیسے آپ چلائیں گے؟ چلیں، بہت شکریہ رانا صاحب آپ کا ٹائم دینے کا۔ ناظرین، آج جو ہماری گفتگو تھی وہ تھی پی ایچ اے کو لے کے، پی ایچ اے ملتان کو لے کے۔ اگلے پروگرام میں ہم ان تمام پی ایچ اے میں موجود جو کالی بھیڑیں ہیں ان کا ہم آپ کو چہرہ دکھائیں گے اور بتائیں گے کہ کس طرح سے ان کو دوسرے اضلاع سے جو ہے ڈسمس فروم سروس کیا گیا، اور اس کے بعد وہ کس طرح، کون سا ایسا سورس تھا کہ وہ ملتان میں آ کے پی ایچ اے میں آ کے نوکری لگی ان کی، اور وہ عرصہ دراز سے وہاں اس سیٹ پہ برجمان ہیں۔ اور صرف برجمان نہیں ہے، جس طرح ان کو پچھلے ڈپارٹمنٹ سے، پنجاب کے ڈپارٹمنٹ سے ان کو کرپشن کے اوپر ڈسمس فرام سروس کیا گیا، اس سے کہیں زیادہ بڑھ کے اس وقت وہ پی ایچ اے میں انہوں نے کرپشن کا ایک بازار گرم کیا ہوا ہے۔ کتنے لوگوں کا وہ گروپ ہے، وہ اکثر و بیشتر ہم سنتے ہیں کہ کہیں پر جرم یا اس طرح کی چیزیں ہوں تو وہاں پر 5 پیاروں کا نام آتا تھا۔ تو پی ایچ اے ملتان میں 4 پیارے ہیں، ان 4 پیاروں کا ہم آپ کو نام بتائیں گے اور ان کی تصویریں دکھائیں گے، اور جو انہوں نے آج تک اپنے کارنامے سر انجام دیے ہیں وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح سے پی ایچ اے میں انہوں نے کرپشن کہ ایک لمبی فہرست اپنے ذمہ بنا رکھی ہے، اور کس طرح سے یہ دونوں ہاتھوں سے مال سمیٹ رہے ہیں۔ لیکن افسوس کہ انتظامیہ جو ہماری ہے ان کی کان پہ جوں تک نہیں رینگ رہی، وہ نہیں دیکھ رہے کہ ہمارے ایک ادارے کو، پی ایچ اے ایک اتھارٹی ہے، اس کو کیسے بدنام کیا جا رہا ہے، کیسے اس کا جو ہے اس کو تباہ حالی کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے۔ اگر اس کے اوپر ابھی بھی ہمارے انتظامیہ نے نظر نہ ڈالی تو شاید آنے والے وقت میں پی ایچ اے ملتان میں شاید آپ کو کوئی کام کرنے والا شخص بھی نہ ملے۔ اپنے اگلے پروگرام تک مجھے اجازت دیجیے، بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔